الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا دین اسلام یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام محض عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر شعبہ اسلام سے متعلق ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس دین اسلام سے مطلوب ہی یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے لگیں۔ ہماری یہ پوری زندگی اس چیز کے تابع ہو جائے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا، یعنی دین کے تابع نہ ہو جائے، شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اللہ کے احکامات کے تابع نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے طریقے حیات کے تابع نہ ہو جائے۔ مختصر یہ کہ ہمارا دین ہمیں ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تم یوں ہی نہیں پیدا ہو گئے، بلکہ تمہارا ایک خالق ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی ہمارا دین ہمیں ایک طرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو دوسرے انسان ہے ان کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے، یا تمہارا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے اور ان کے حقوق کیا ہے۔ کہ گویا ایک پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر ہے حقوق اللہ اور ایک پر ہے حقوق العباد۔ یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ایک طرف ہے اللہ کے حقوق اور دوسری طرف ہے بندوں کا۔ اللہ کا حق اللہ کے ذمہ ہے، وہ
اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن معاف کر دے گا، یا یہ کہ تھوڑی موڑی سزائیں دے دے اور پھر اسے معاف کر فرما دے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدواوین عند اللہ ثلاثۃ، کہ اللہ کے نزدیک 3 رجسٹر ہیں، اللہ کے پاس 3 رجسٹر ہیں۔ ایک رجسٹر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا سب سے بڑا حق، توحید کا حق۔ توحید کا حق، جو بندہ توحید کے حق کو مارے گا، توحید کے مقابلے میں شرک کرے گا، تو شرک ایک ایسا پاپ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، وہ خواہ کچھ بھی کر لے۔ اگر اللہ کے پاس وہ اس حال میں پہنچا کہ اس کے رجسٹر میں شرک لکھا ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس نے اپنے شرک سے برات کا اعلان نہیں کیا، وہ اپنے شرک سے باز نہیں آیا ہے، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ رجسٹر کبھی معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے معاف کر سکتا ہے، معاف چاہے گا تو کر دے گا۔ ایک تو رجسٹر یہ۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، لا یعبأ اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ہے بندے کا اس کے رب کے ساتھ جو معاملہ ہے، وہ یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان معاملات میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو کمیاں ہوئی ہے، کسی کی نماز کبھی کسی دن کی چھوٹی ہے، کبھی کا روزہ چھوٹ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ پوری زندگی نماز پڑھیں، اللہ کی بزرگی میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ آپ کبھی نہ پڑھیں، اللہ کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کا یہ حق ادا کرتے ہیں تو اپنے لیے جنت بناتے ہیں، اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں، آپ اپنے لیے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنی ترقی، اپنی کامیابی کا زینہ متعین کرتے ہیں، تو اس دفتر کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ اسے پرواہ نہیں کرے گا، اللہ چاہے گا تو سزائیں دے دے گا، چاہے تو معاف کر دے گا۔ تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف کر دے۔ وہ ہے بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، کہ میرے ماں باپ کے حق ہیں، میرے بھائیوں کے حق ہیں، میری بہنوں کے حق ہیں، میرے رشتہ داروں کے حق ہیں، میرے پڑوسیوں کے حق ہیں، اور میں نے ان حقوق کو نہیں ادا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان حقوق کو معاف نہیں فرمائے۔ یاد رکھیے، مختصر یہ سمجھیے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کا حق ہے، اللہ غنی ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک نہیں کر کے جائے گا، کفر نہیں کر کے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جب چاہے گا معاف فرما دے گا،
یا یہ کہ تھوڑی موڑی سزائیں دے کر معاف فرما دے گا؟ اللہ کیونکہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر معاملہ بندوں کے حقوق کا ہے تو پھر اللہ کے یہاں جسٹس ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی رحم صرفت نہیں لائیں گے، اپنی رحمت آگے نہیں کریں گے، اپنا عدل آگے کریں گے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ انسان بندوں سے اس کے حقوق معاف کروائے، اس کے حقوق کو ادا کرے، یا اس سے معافی تلافی کرے، یا پھر یاد رکھیے کہ بندہ تو محتاج ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن بندوں کو ضرورت ہوگی، نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو نہ نیکیاں دے رہا ہوگا، نہ ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوگا، نہ ایک دوسرے کے لیے ساتھی، نہ ایک دوسرے کے لیے ناصر و مددگار نہیں کھڑا ہوگا۔ تو وہاں تو ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرے پاس نیکیاں آ جائیں۔ تو وہاں پھر وہ حدیث جو میں نے پچھلے ہفتے سنائی تھی کہ مفلس کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا اے لوگوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن بندوں کے حقوق مارے ہوتے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو ان حقداروں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ہر انسان چاہے گا کہ میرے پاس نیکیاں ہو، آج زیادہ ہو، تو وہاں بندے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اس کے نتیجے میں اس نیک بندی کی نیکیاں سب ان حقداروں کو دے دی جائیں۔ نیکیاں کم پڑ گئیں تو پھر اس کی برائیاں اس کے ساتھ لاتی جائیں۔ یاد رکھیے یہ فرق ہے اللہ کے حق میں اور اللہ کے بندوں کے حق میں۔ تو جہاں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کو اپنا خالق و مالک تسلیم کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی ایک کی عبادت کرو، وہی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے حقوق کو جانو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرو، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق کے ادا کرو۔ جو تمہارے ارد گرد انسان رہتے ہیں ان کے حقوق بھی ہیں، ان کو ادا کرو۔ نہیں ادا کرتے ہو تو کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ یاد رکھیے کسی کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں تو اگر اس دنیا میں وہ بدلہ نہیں لے سکا ہے تو کل قیامت کے دن آپ سے وہ بدلہ لیتا اور اس کا بدلہ ہوگا آپ کی نیکی۔ کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، کل قیامت کے دن وہ آپ سے بدلہ لے گا اور اس برائی کے بدلے میں آپ کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی۔ کسی کا مال آپ نے ناحق کھایا ہے، ہڑپ لیا ہے، چھین لیا ہے یا قرض لیا ہے اور آپ نے نہیں دیا ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا، مطالبہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ اسے دے دیں گے، لے جاؤ، یہ لو تمہارا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ ہم اپنے والدین کے حقوق پامال کر رہے ہیں، بھائیوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، اور صرف حقوق پامال نہیں کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔
کل مجھے اپنے اس عمل کا حساب دینا ہے. میں نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے، لیکن ساتھ ہی اگر میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا ہے تو مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے. یہ استحضار ختم ہوتا جا رہا ہے. آج ہم بہت آسانی سے کسی پر بہتان تراش دیتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کا فلاں ایسا ہے، فلاں کے بارے میں یہ رائے ہے. کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر اس کے اندر برائی ہے، یقیناً وہ برا ہے، اور اس کے اندر وہ برائی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے. اور یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اتنا خطرناک، اتنا پلید گناہ ہے یہ. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں، یا کیا کوئی پسند کرے گا اسے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں پسند کرے گا. تو پھر ہم آخر یہ کیوں پسند کرتے ہیں کہ روزانہ کی سطح پر، اپنی مجلسوں کی سطح پر، اپنے گھروں کی سطح پر ہم اپنے بھائیوں کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بار بار غیبت کرتے ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں، ہمارے سامنے کرتی ہیں، ہم انہیں روکتے نہیں ہیں. ہمارے بچے کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے نہیں ہیں. ہماری دینی مجلسیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ اب تو یہ ہو گیا ہے، ہماری دینی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں برائیاں کرتے ہیں. کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اندر وہ برائی پائی گئی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی نہیں پائی گئی تو میرے بھائیوں وہ بہتان ہے. بہتان ہے جو اور بڑا گناہ ہے. اس بہتان کے بارے میں کل آپ کو جواب دینا ہے. آج غور کریے، ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے، روزوں کا کیا حال ہے. بڑی مشکل سے پوری زندگی کوشش کر کے ایک آدھ حج کر پاتے ہیں. زکوٰۃ پتہ نہیں کتنے لوگ ادا کرتے ہیں، کتنے نہیں ادا کرتے. اور جو کچھ بھی ہم یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تسبیحات، یہ نیکیاں کرتے ہیں، ان کی سطح کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ اس سطح کے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو؟ خود ان کی حالت اتنی بری ہے. چلیے جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، خراب مال ہی صحیح، کچھ تو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ میں نے نماز چھوڑی تو نہیں، حق ادا نہیں ہو سکا نمازوں کا لیکن نماز چھوڑی تو نہیں میں نے، روزوں کا حق ادا نہیں ہو سکا لیکن روزہ چھوڑا تو نہیں میں نے، حج کا حق ادا نہیں ہو سکا لیکن میں نے حج چھوڑا تو نہیں میں نے تلاوت کا چھوڑی تو نہیں، میں نے ذکر چھوڑا تو نہیں. یہ سب لے کر گئے، اتنی محنت، زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کی نیکیاں سب لے کر گئے، اور کل قیامت کے دن ہمارے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو گئے. ایک نے کہا یہی بندہ ہے جو میری پیٹھ پیچھے برائیاں کیا کرتا تھا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکم کریں گے اس کی نمازیں اٹھا کے اسے دے دو. دوسرا کھڑا ہوگا کہ یہ ہے جس نے مجھ سے قرض لیا تھا، واپس نہیں کیا تھا، اس نے، اس کے روزے اٹھا کے اسے دے دو. کوئی آئے گا کہے گا نہیں یہ مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، میری بہن بیٹیوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اٹھاؤ اس کی نیکیاں یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. سارے حقداروں کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. پتہ چلا اتنا سارا نیک اعمال ہمارے پاس تھا، اتنے سارے اعمال ہمارے پاس تھے، پہاڑ کے برابر ہم نیکیاں لے کر گئے تھے، اور قیامت کے دن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مفلس ہیں، قلاش ہیں، ہمارا دیوالیہ پن ہو چکا ہے، دیوالیہ نکل گیا ہے، کچھ ہاتھ میں نہیں بچا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کیے تھے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے.
یا اگر حکم تو ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، ساتھ میں ہم نے دوسروں کے خلاف سازشیں کی، برائیاں کی، غیبت کی، چغلی کی، بہتان تراشی کی، برائیاں کی، سازشیں کی، پریشان کیا، مال ہڑپا، ظلم کیا، تو اب اس سب کا نتیجہ کیا ہوا کہ نیکیاں گئی ہاتھ سے، ان کی برائیاں سر پہ لاد دی گئی، اور وہ بندہ جو اپنے گمان میں تھا کہ میں تو جنتی ہوں، آج اسے حکم ہوگا اٹھا کے جہنم میں ڈال دو اسے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑی نیک خاتون کا تذکرہ ہوا کہ ایک صحابیہ تھی، ایک خاتون تھی جو تہجد گزار تھی، فرض نمازیں بھی، نوافل بھی، تہجد بھی بہت پابندی سے پڑھا کرتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنایا، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، صاف اعلان کر دیا آپ نے۔ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہ ہو۔ اس کے پڑوسی اگر اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ آپ غور کریے، آج انتہائی درجے کی کوتاہی ہمارے یہاں ہے۔ حقوق کی پامالی تو ایک طرف، دوسری طرف ایک دوسرے کے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے۔ مشہور حدیث ہے کہ انسان ایک مومن جب تک اللہ کے کسی بندے کے کام میں ہوتا ہے، اس کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ، کہ جب تک ایک بندہ، ایک مومن کسی دوسرے کے مدد میں ہوتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آسان نسخہ ہے اللہ کی مدد کا۔ ہم سب دعائیں کریں، اللہ مدد، اللہ مدد، اللہ مدد، دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ آپ کسی کے لیے دعائیں کیجئے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کے حق میں پہلے قبول کر لیں۔ میں نے کہا اے اللہ آپ کو خوشحالی عطا فرما، میں نے دعا کی آپ کے لیے، اے اللہ میرے بھائی کو خوشحالی عطا فرما۔ فرشتہ پیچھے سے کہتا ہے اے اللہ پہلے اس کے حق میں قبول کر لے۔ کیسا پیارا دین تھا اللہ نے دیا تھا، انہیں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ غور کریے کون ہے؟ امام الانبیاء، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ہستی، سارے انبیاء کے سردار، سارے انبیاء کے امام، بخشے بخشائے، سب سے اعلیٰ مقام آپ کا، پوری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب آخری وقت ہے، لوگوں کو جمع کیا، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اعلان کیا ہے لوگوں آج بتاؤ میرے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو آج بتا دو، میں اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو آج میں اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرے پاس مال ہے، میں اس کا مال واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے کسی کی پیٹھ زخمی کی ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، آ جاؤ بدلہ لے لو۔ کون ہے میرے بھائیوں؟ غور کریے، امام الانبیاء، ان کے صدقے میں یہ کائنات بنی۔ ان کا حال یہ ہے اس باب میں کہ اے میرے لوگوں بتاؤ، اگر آج
تم پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لو یا مجھے معاف کر دو. میں نے کسی کو زخمی کیا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال حاضر ہے، بتاؤ. اور اس کے بدلے میں اگر کوئی حق مجھ سے جتاتا ہے، حق واپس لیتا ہے، تو میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، بلکہ میرے نزدیک آج سب سے بہترین وہ ہے جو یا تو حق مجھ سے لے لے یا حق معاف فرما دے، معاف کر دے. یہ ہے حقوق العباد میرے لیے، جس میں ہم ہر درجے کوتاہی کر رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس کی طرف توجہ دیں. یعنی ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، پوری زندگی دین کا مطالبہ ہے. اگر ہم ایک طرف نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کرنے والے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خوب نوافل پڑھتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں، تو بہت مبارک ہو، بہت مبارک عمل کر رہے ہیں. اسے چھوڑنا نہیں ہے، اسے اور آگے بڑھانا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی توجہ دینا ہے، کیا بندوں کے حقوق تو نہیں پامال ہو رہے ہیں؟ اگر بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ کل قیامت کے دن ان حقداروں کو دینا پڑے گا. اس لیے ساتھ میں اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیجیے. ماں باپ کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، ساتھ رہنے سہنے والوں کے حقوق ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق ہے، بستی والوں کے حقوق ہے، اپنے معاشرے کے حقوق ہے. یاد رکھیے سب کے حقوق ہیں، ادا کرنے ہیں. اسلام ان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسرے ہیں بندوں کے. ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانے، اس پر ایمان لے آئے، اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس نے جو احکامات دیے ہیں اسے پورا کرے، جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جائے. دوسری طرف بندوں کے حقوق ہیں. بندوں کے حقوق یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کے حقوق متعین کیے ہیں اسے ادا کریں، ان کے حقوق پامال نہ کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. کام نہیں آ سکتے ہیں تو کم از کم یہ کرے کہ ان کے خلاف نہ جائیں، ان کی برائی نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں، انہیں گالی نہ دیں، انہیں برا بھلا نہ کہیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے جان کا احترام، ان کے مال کا احترام، ان کی عزت کا احترام، ان کے آبرو کا احترام، ان کے گھر والوں کا احترام. یہ لازم ہے ہم پر، یہی دین ہے میرے بھائی. اور یہ اتنا خوبصورت اور کمپلیٹ دین ہے، واقعی اگر ہم اسے اپنی زندگیوں میں لے آئے تو دیکھیں کہ آپ ایسی خوشحالی، گھر میں خوشحالی، خاندان میں خوشحالی اور معاشرے میں خوشحالی کہ لوگ اسے آئیڈیل معاشرہ کہنے لگے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.